آج میں آپ کو حضرت سید صدرالدین راجن کتال رحمۃ اللہ علیہ کی دربار پر لے کر آیا ہوں، جو اچ شریف میں ہے۔ اچ یا اچ شریف ضلع بہاولپور سے 73 کلومیٹر 45 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ احمد پور مشرقی جنوبی پنجاب پاکستان میں واقع ہے۔ اچ ایک اہم تاریخی شہر ہے جو مسلمانوں کی فتح کے دوران 13ویں صدی میں دہلی سلطنت کے ابتدائی گڑھ کے طور پر تھا۔ اچ شریف میں بی بی جاویندی، بہاؤالحلیم، استاد نوریہ اور جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے ہیں، جنہیں اسلامی فن تعمیر کا شاہکار تصور کیا جاتا ہے اور یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی عارضی فہرست میں شامل ہیں۔ حضرت سید صدرالدین المعروف راجن کتال سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 827 ہجری میں ہوا۔ حضرت مخدوم جلال الدین جہانیاں جہاں گشت بخاری کے چھوٹے بھائی اور خلیفہ تھے۔ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم نے حضرت راجن کتال رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر اور بات کرنے کے بعد اسلام قبول کیا۔ اس دن ان کے 300 لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت راجن کتال رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر 3,40,300 لوگوں نے بیعت کی۔ ان کا مزار اچ شریف پاکستان میں واقع ہے۔ اچ میں مشہور عرفان صوفیہ کے کئی مقبرے ہیں، جن میں خاص طور پر سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے مقبرے ہیں۔ ان ڈھانچے کو گنبد والے مقبروں کی ایک سیریز سے ملایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی کو بہاؤالحلیم کے لیے ان کے شاگرد سہروردیہ صوفی بزرگ جہانیاں جہاں گشت 1307-1383 سے بنوایا تھا۔ دوسرا ان کی نواسی بی بی جاویندی کے لیے 1494 میں اور تیسرا مؤخر الذکر کے معمار حضرت سید صدرالدین راجن کتال رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ اچ شریف میں فلیٹ چھت والے مقبرے کی تعمیر کی روایت کی عمدہ مثال ہے۔ ڈیزائن کے عام طور پر ایک بڑے مستطیل نما جنازے کے چیمبر پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں ایک مخصوص لومینری کی قبر ہوتی ہے جس میں اولین مقام ہوتا ہے مرکزی مزار کے آس پاس، لیکن پھر بھی ایک ہی چھت کے نیچے۔ ان لوگوں کی بے نشان قبریں ہیں جو اپنے مذہبی رہنما کے قریب دفن ہونا چاہتے تھے۔ عمارت میں داخلہ عام طور پر لکڑی کے پورچ سے ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں بھی ہے۔ ایک مسجد بھی احاطے میں واقع ہے، حالانکہ یہ ہمیشہ مرکزی عمارت سے منسلک نہیں ہوتی ہے۔ معمار اور مورخ کامل خان ممتاز نوٹ کرتے ہیں کہ اچ میں ان میں سے بہت سی عمارتوں کی عمر غیر یقینی ہے۔ یہ سب یقینی طور پر 19ویں یا 20ویں صدی کے اوائل میں کھڑے تھے، لیکن یہ ممکنہ طور پر بہت پرانے ڈھانچے کی بحالی ہیں، جن میں سے کچھ 13ویں یا 14ویں صدی کے اصل کی وفادار تعمیر نو ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر احمد نبی خان کے مطابق راجن کتال رحمۃ اللہ علیہ 1330 میں پیدا ہوئے اور 1424 میں وفات پائی۔ سرخ پوش حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی بزرگ ہیں اور ہمارے آباء و اجداد میں سے تھے۔ بخاری ایک سید ہے، ایک مرد جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوتے حسن ابن علی اور حسین ابن علی تھے۔ حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی بیوی سیدہ فاطمہ تھیں۔ حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سید محمد المکی کے بیٹے سید بدرالدین بکری کی بیٹی بی بی زہرہ طاہرہ سے دوسری شادی کی۔ سیدہ زہرہ کی وفات کے بعد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدرالدین بکری کی دوسری بیٹی بی بی فاطمہ حبیبہ سعیدہ سے شادی کی۔ ان کا ایک بیٹا تھا حضرت سلطان سیدی احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ، جو جہانیاں جہاں گشت اور مخدوم صدرالدین المعروف راجن کتال کے والد تھے۔ بابا شاہ جمال لاہور کے ایک مذہبی رہنما تھے۔ وہ مخدوم سید صدرالدین راجن کتال رحمۃ اللہ علیہ کی 7ویں اولاد تھے۔
جو مخدوم سید سلطان احمد کبیر بن مخدوم سید جلال الدین سرخ پوش بخاری کے فرزند تھے۔ حضرت سید صدر الدین راجن کتال رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ 1433 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ مستطیل ڈھانچے کے شمال مشرقی کونے پر ایک ڈھکی ہوئی پورٹیکو ہے۔ بیرونی چہرے جیومیٹرک پیٹرن والی چمکدار ٹائلوں سے لپٹے ہوئے ہیں جو ٹیراکوٹا بیس میں سیٹ ہیں۔ فلیٹ چھت کو لکڑی کے کالموں اور بریکٹوں پر سہارا دیا گیا ہے۔ مزار کو اس کی اصل حالت میں بحال کرنے میں بعد میں اضافے کو ہٹانا اور گمشدہ عناصر کی تعمیر نو شامل ہے۔ بوسیدہ مٹی کا پلاسٹر اندرونی دیوار سے ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ چونے کی کنکریٹ کی تہہ لگا دی گئی۔ لکڑی کے کٹہرے کے پینٹ کی موٹی تہوں کو ہٹا دیا گیا تاکہ اصل لکڑی کے کام کو ظاہر کیا جا سکے۔ گمشدہ وینٹیلیٹرز اصل میں لکڑی کے پیچیدہ فریٹ ورک سے بنے تھے، احتیاط سے دوبارہ تعمیر کیے گئے تھے۔ لکڑی کے کالموں کے بوسیدہ حصوں کو تبدیل کیا گیا تھا اور آواز کے حصوں کو صاف کیا گیا تھا۔ چھت کو اینٹوں کی ٹائلوں اور سیمنٹ کی گراؤنڈنگ سے ہموار کیا گیا تھا تاکہ اسے پانی سے تنگ کیا جا سکے۔ لکڑی کی چھت کے تباہ شدہ حصوں کو تبدیل کر دیا گیا اور جہاں ضروری ہو وہاں پینٹ پھولوں کی سجاوٹ کو بحال کر دیا گیا۔ پرانے کھدی ہوئی لکڑی کے دروازے کو پینٹ کی موٹی تہوں سے چھین لیا گیا تھا۔ پورٹیکو کے تباہ شدہ کالموں کو تبدیل کر دیا گیا اور تمام گم شدہ جالیوں اور بریکٹ کو بحال کر دیا گیا۔ بیرونی اور اندرونی چنائی کی مرمت کی گئی تھی، اصل سائز کی اینٹوں کا استعمال کرتے ہوئے، اور اگواڑے کی تمام ٹوٹی ہوئی چمکدار ٹائلوں کو نئی ٹائلوں سے تبدیل کر دیا گیا تھا جس میں اسی طرح کے ڈیزائن، رنگ اور تکنیک کی نمائش کی گئی تھی۔ مخدوم حضرت سید صدر الدین راجن کتال رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضور حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 شادیاں کیں۔ پہلی شادی سے 2 بچے تھے، علی اور جعفر۔ 635 ہجری میں سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ بخارا سے بکھر چلے گئے۔ علی اور جعفر بخارا میں مدفون ہیں۔ حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری شادی کی۔ دوسری شادی سے 2 بیٹے تھے، حضرت صدر الدین محمد غوث جو پنجاب چلے گئے اور حضرت بہاؤالدین محمد معصوم۔ ان کی اولاد ٹھٹہ، اچ، دیوگڑھ اور لاہور کے گرد و نواح میں رہتی ہے۔ راجن کتال رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضور نے تیسری شادی کی۔ تیسری شادی سے ان کا ایک بیٹا تھا، حضرت سلطان سیدی احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ جو جہانیاں جہاں گشت اور مخدوم صدر الدین راجن کتال کے والد تھے۔